الرحیم خاص کر حفاظ حضرات کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم صرف قرآن پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، بلکہ اس بات کو سوچیں جو ہم رمضان المبارک میں قرآن ختم کرتے ہیں اس پر اللہ حافظ قرآن کو کیا دیتا ہے۔ باقی انعامات تو اپنی جگہ پہ، پڑھنے کا جو انعام ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حافظ قرآن جب قرآن مجید کو مکمل کرتا ہے تو اس کے کھاتے میں 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 81 ہزار نیکیاں اس کے پلڑے میں پڑ جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھ لو، دنیا جہان کی کسی کتاب کے متعلق ہمیں بتا سکتے ہو تو بتاؤ، ہمارا چیلنج ہے۔ اللہ نے جو قرآن کی عظمت مسلمان کو اور خاص کر حافظ قرآن کو دی ہے، کائنات میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ گزارش کروں گا، خدا را دنیا داری دنیا تک رہے گی، یہ دین قبر تک ساتھ جائے گا۔ یہی قرآن ہے جس میں ایک سورت آتی ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک سورت جس کی 30 آیات ہیں، میرے دل کی خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کو یاد ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے نبی کی خواہش اللہ کے نبی کا امتی نہیں پوری کرے گا تو کون کرے گا؟ اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جس کے متعلق فرمایا گیا اگر رات کو سوتے ہوئے پڑھ کر سو جاؤ، مرنے کے بعد تم قبر میں بعد میں پہنچو گے، یہ سورت تمہارے تحفظ کے لیے پہلے پہنچی ہوگی۔ تو بھائی ہم پھر یہی چیلنج کرتے ہیں، خدا را قرآن جیسی کوئی کتاب لاؤ جو تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے۔ ڈاکٹروں کی ڈگری ہیں، انجینئروں کی ڈگری ہیں، یہ دنیا تک ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن دیکھنے میں یہ بھی بہت دفعہ آیا ہے ایف اے بھی کر لی، بی اے بھی کر لی، ڈاکٹر بھی بن گئے، انجینئر بھی بن گئے، پتہ نہیں کیا کچھ فلاسفر بن گئے۔ افسوس جب والد کا جنازہ سامنے آیا تو جنازے کی دعا نہیں آتی تھی۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا؟ ذرا اس بات کو سوچئے گا۔ اور اس پرفتن دور کے اندر چاروں طرف قرآن پہ حملے ہو رہے ہیں، چاروں طرف ختم نبوت پہ حملے ہو رہے ہیں۔ جب مسلمان کی سوچ دین والی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اکیلے مولوی لڑ رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھو، اگر آج ہم اپنی اولاد کو، اب حدیث کا ایک اذا مات الانسان انقطع عملہ الا بثلاث، انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے تمام اعمالوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، الا بثلاث، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو مرتے دم قبر تک بلکہ قیامت تک اس کے کھاتے میں وہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور وہ کون سے ہیں؟ پہلا صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا کام کر گیا مرنے والا انسان کہ بعد میں آنے والے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ مثال کے طور پہ کہیں پانی کی ضرورت سے نلکا لگوا دیا، کہیں کنواں کھدوا دیا، روڈ پہ مسافر خانے کی ضرورت ہے وہ بنا دیا، اب لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو مرنے والے کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور دوسرے نمبر فرمایا او علمی ینتفع بہ، مرنے والا انسان ایسا نیک کام کر گیا اس کے بعد والے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہے۔ اب مثال کے طور پہ آج کل کے دور میں یہ مثال ہمارے مدارس عربیہ کی ہے۔ جن مدارس عربیہ کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے بچے بھیجنا گوارا نہیں کرتے۔ اور یہ یاد رکھو، اگر کسی نے کسی مدرسے میں جا کے 100 روپے دے دیے، وہ 100 روپیہ کسی بھی طالب علم کی کفالت میں لگ گیا، قیامت تک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگر ایسے ہی کسی آدمی نے کسی ایک طالب علم کی کفالت کا ذمہ لے لیا کہ بھائی تم پڑھو، جو خرچہ آئے گا میں دوں گا،
اب وہ جب تک پڑھتا رہے گا، پڑھنے کے بعد اگر اللہ نے اس کو طاقت دی وہ پڑھاتا رہے گا، جب تک یہ سلسلہ رہے گا مرنے والے کی روح کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، اب یہ قابل غور بات ہے، او ولد صالح یدعو لہ، مرنے والا انسان اگر اپنے پیچھے نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر گیا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب یہی مثال دیکھ لو، ہم اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ سکول نہ جائے تو مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اگر ہمارے بچے کو پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ یا چھٹا کلمہ نہ آئے تو کبھی کسی نے کہا کہ میرے بیٹے کو کلمے نہیں آتے، اس کو یاد کروا لو۔ کیا مرنا نہیں ہے ہم نے؟ قرآن کریم کو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اٹھا لو، ہر لفظ کے اندر، ہر آیت کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے راستے نکالے کہ کسی طریقہ سے میرا بندہ میری کتاب کو پڑھنے والا بن جائے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو کیا خیال ہے کہ خدا کا نقصان ہوگا؟ خدا تو غفور الرحیم ہے، نقصان ہمارا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میں یہی گزارش کروں گا، خدا را اس پرفتن دور کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو دین کی طرف بھی رغبت دو، خود بھی دین کی صورت میں آؤ، پتہ چلے کہ مسلمان بھی کوئی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب مجاہد نعرہ لگاتا تھا ہندو پونکے مارتا ہوا بھاگتا تھا، کیا وجہ تھی آخر؟ وہ ایمان کی تقویت تھی۔ آج ایمان ہمارے کمزور ہو چکے ہیں۔ اپنے ایمان کو طاقت دینے کے لیے واحد حل ہمارے پاس قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یا اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ بلکہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قرآن سے آپ نے کیا سیکھا؟ تو فرمایا قرآن وہ واحد کتاب ہے، اتنی آسان ہے کہ وہ 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتی ہے۔ 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتی ہے، اور مشکل اتنی ہے آج تک غوطے لگا رہے ہیں، اس کے انوارات کو پورا نہیں کر سکے۔ ایسے ہی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، ان سے پوچھا گیا آپ نے قرآن سے کیا سیکھا؟ فرمایا قرآن وہ واحد کتاب ہے جو 8 سال کے بچے کے سینے میں اترنے میں دیر نہیں کرتی، فوراً اتر جاتی ہے۔ اللہ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا زیادہ کون سا پسند ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم کی تلاوت۔ پھر سوال کیا گیا کیا سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے کے پڑھا جائے؟ اللہ نے فرمایا سمجھ کر پڑھو تب بھی پسند ہے، بغیر سمجھے کے پڑھو تب بھی پسند ہے۔ تو اگر ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہونے کے روزانہ کا اپنا معمول بنا لیں، دکان پہ آنے کا معمول ہے اور دکان پہ اٹھنے بیٹھنے کا معمول ہے، گھر میں اٹھنے بیٹھنے کا معمول ہے، اگر 5 وقت کی نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد اتنا بنا لیا جائے کہ 2 رکوع روزانہ کی تلاوت کی جائے، صرف 10 منٹ چاہیے، اور اس کا دیکھو ثواب کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پسندیدہ میرا عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے، کوئی سمجھ کے کرے یا بغیر سمجھے کے کرے۔ اگر اللہ اس عمل سے راضی ہو جائیں تو اور کیا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلوانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔